بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں ہوں محمد شاداب عباسی. رمضان المبارک کی پاک ساعتوں میں ایک خصوصی پروگرام لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس کا مکمل دار و مدار نعت پر ہوگا. آج کی ہماری اس خوبصورت نشست میں ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک مایہ ناز نعت خوان موجود ہیں جنہوں نے بیشتر پاکستان لیول کے کمپٹیشنز نعت کمپٹیشنز جو ہیں وہ ون کیے ہیں. متعدد انعامات، گولڈ میڈلسٹ ہیں اور نعت جب پڑھتے ہیں تو کانوں کے راستے دل میں اترتی ہے. ان سے خوبصورت نعتیں سنیں گے. آج نعت کی اساس پہ بات کی جائے گی، نعت کیسے پڑھنی چاہیے، ان تمام امور پر گفتگو کی جائے گی. ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے جناب حافظ ذیشان الہی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ. چھوٹے ہوتے سے ابھی تک آپ کی نعتیں سنتے آئے ہیں، جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ سنتے آئے ہیں اور بہت ہی پرسرور انداز میں. ذیشان بھائی، سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ نعت آپ نے شروع کب کی اور کس کو دیکھ کر کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا مجھے. نعت پڑھنے کا آغاز الحمدللہ پراپر مجھے ایج کا تو اندازہ نہیں، لیکن الحمدللہ شروع سے ہی والد صاحب نعت پڑھتے تھے. ان کے بعد میرے دو بھائی نعت پڑھتے تھے. گھر سے ایک دینی ماحول اس طرح کا ملا تو اس کو دیکھتے دیکھتے بس پتہ ہی نہیں چلا نعت کب سے پڑھنا شروع کر دیا. جہاں بھی والد محترم امام مسجد تھے ماشاءاللہ. ہاں جی ماشاءاللہ، عالم دین تھے، بڑی خوبصورت نعت بھی پڑھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ ان کو خلیق رحمت کرے. ہمارے سے جدا ہو گئے، خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں برکت رحمت نازل. تو جب اتنی پیاری نعت جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بندہ صرف ایک کسی کو دیکھا دیکھی تو نہیں کر سکتا، کو پراپر سیکھا بھی ہوگا. ہاں جی الحمدللہ. جی سب سے پہلے میں نے نعت کا آغاز تو گھر کے ماحول سے کیا. اس کے بعد الحاج نذیر حسین نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے تربیت، ابتدائی تربیت لی. ان کے فوت ہونے کے بعد باقاعدہ جو میں نے اپنی ہوش سنبھالی جب، اور اس کے بعد سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا بھی ابھی پچھلے سال میں وصال ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی خلیق رحمت کرے. بڑے ماشاءاللہ حضور کی نعت کے لحاظ سے ان کا بہت کردار ہے الحمدللہ، اور ان سے نعت پڑھنے کا اور نعت سیکھنے کا شرف حاصل ہوا. حضرت حسان بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو ہے یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضرت کے ساتھ ان کے یہ خوبصورت جو ہے سنت ہے جس پہ آپ عمل پیرا ہوتے آ رہے ہیں ایک عرصے سے. تو میں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کو بالکل ہی جو ہے نا لوگوں نے کارپوریٹائز کر دیا ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف لے گئے ہیں. نعت کس خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. نعت اصل میں نام ہے ایک کیفیت کا، حضور سے محبت کا. حضور کی تعریف کا نام ہے نعت. اس کو جتنی محبت کے ساتھ، جتنی تازگی کے ساتھ، جتنی روح کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اتنی آپ کی مطلب آواز لوگوں کے دلوں پر اثر کرے گی. نعت کو ہمیشہ یہ نہیں کہ اس کو مطلب اس میں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ادب کا مطلب آپ کلام کون سا پڑھ رہے ہیں وہ معیاری کلام ہے. کسی اچھے شاعر کا کلام پڑھیں جس میں الحاج اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ، حفیظ طیب رحمۃ اللہ تعالیٰ، اس طرح جو بڑے بڑے مستند شعراء کرام ہیں، ان کے کلام کا انتخاب کریں اور ان کے کلام سے آپ اپنی مطلب آواز کو حضور کی نعت سے مطلب لوگوں تک پہنچائیں. وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، بجائے یہ کہ آپ کسی مطلب ایسے ہی جو مطلب جن کو نعت کا پتہ ہی نہیں ہے ان شعراء کے کلام سے آپ یہ سمجھیں کہ جی ہم عوامی کلام پڑھ رہے ہیں. تو وہ آپ بیسیکلی آپ وقتی طور پہ آپ لوگوں میں اپنی مطلب ایک پہچان کروا لیں گے یا شہرت پا لیں گے، لیکن آپ یہ سوچیں آپ نے کل کو سرکار کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے. ان کو کیا منہ دکھائیں گے کہ آپ کس طرح کی نعتیں پڑھتے ہیں. نعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالصتاً تعریف کا نام. حافظ بھائی، جان بھائی، کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ موسیقی کی دھنیں، گانوں کی دھنیں، ان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں بنا لیتے ہیں. اس کے حوالے سے کوئی تھوڑا سا کرام کا بھی فتویٰ ہے کہ وہ حرام ہے. صحیح. اچھا، حرام ہے وہ. جی اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب نعت پڑھتے ہیں، آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں گانے کی ٹیون چل رہی ہے تو وہ سخت اس چیز سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نعت اصل میں کیفیت کا نام ہے. نعت آپ پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، لوگوں کے دلوں پہ کیفیت آ رہی ہو، ان کے دل کی زندگی، ان کے مطلب ایک زندگی بدل جائے، ایک ماحول بدل جائے. نعت اس چیز کا نام ہے. یہ نہ ہو کہ آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں وہ گانا چل رہا ہے، ان کے دلوں میں وہ مستی چل رہی ہے، ہاتھ بلند کر رہے ہیں، یہ کر لیں وہ. آج کل ہماری محفل کا کچھ ٹرینڈ اس طرح کا چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں پرہیز کرنے کی اور دور رہنے کی توفیق دے. شان بھائی، بنیادی ہمارا مقصد آج یہ بھی تھا کہ آپ کے تعارف کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا آپ سے کلام بھی سنیں اور اس سے مستفید ہوں. میرے پاس کچھ فرمائشیں ہیں، بڑا مختصر ہیں. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں وہ نعت
جس سے آپ نے ماشاءاللہ آل پاکستان کمپٹیشن بھی ون کیا, اور بہت ہی خوبصورت نعت, ہر دل عزیز ہے اور بہت عمدہ اس کی شاعری بھی ہے, دل میں اترتے حرف سے. اگر آپ یہ ہمارے لیے پیش کریں. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا, معجزہ حسن صوت کا, زمزمے صدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے. میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں, میرا تو کائنات میں تیرے سوا کوئی نہیں, عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا, عرض تیرے سما تیرے. اور شعر دیکھیے گا. اے میرے شاہ شرق و غرب, نان جوی غذا تیری ہے, میرے شاہ شرق و غرب, نان جوی غذا تیری, اے میرے بوریا نشیں, سارا جہاں گدا تیرا ہے, میرے بوریا نشیں, سارا جہاں گدا تیرا, دل میں اترتے حرف سے. سبحان اللہ, واہ واہ, یہ نعت ہیں سر, کیا بات, کیا بات. لکھنے والے نے بھی کمال کیا, اور الحمدللہ اس کی طرز میرے استاد محترم سید منظور الکونین شاہ صاحب. اچھا, سبحان اللہ. دیکھیں نعت کا رنگ نظر آتا ہے, نعت کا انداز نظر آتا ہے, نعت کی کیفیت نظر آتی ہے. تو اب یہ انسپریشن جو ہے, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے اساتذہ سے ہے, یا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو انسپائر کرتے ہیں؟ نہیں ماشاءاللہ, اور بھی الحمدللہ جس طرح لیجنڈز ہیں, مطلب الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا, وہ بات خود بھی. ہاں جی, اور میرے استاد محترم کے بڑے پسندیدہ نعت خوان تھے الحاج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اچھا, ماشاء اللہ. تو ان کے علاوہ کراچی سے ہیں الحاج محمد خورشید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ بھی ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے. مطلب جتنے پرانے لوگ اچھا پڑھنے والے ماشاءاللہ, پہلے نعت خوانی کا انداز اور طرح کا ہوتا تھا, تھوڑا سا تبدیل ہو گیا, وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو گیا, لیکن مطلب اصل نعت کی وہی ہے جس میں کیفیت ہو, جس میں ایک پرسکون ماحول میں نعت پڑھی جائے, ادب کے دائرے میں رہ کر پڑھی جائے. کوئی نعت ہے ہی بیسیکلی ادب کا نام. ہمیں یہ پتہ چلا تھا جان بھی کہ ماشاءاللہ یہ جو مشعل ہے آپ کے پاس, آپ اس کو آگے منتقل کرتے جا رہے ہیں. اکیڈمی آپ نے ماشاءاللہ بنائی جس میں اسٹوڈنٹس ٹرین کیے جاتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. ہاں جی, وہ الحمدللہ میں نے ایک دن رکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے استاد محترم کا مشن ہے, ہم اس کو ایک ان کے روح کو اصالِ ثواب کرنے کے لیے, تاکہ یہ کام رکے نہیں. انہوں نے ہمارے تک پہنچایا انشاءاللہ. یہ سلسلہ میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک اسی طرح جاری ہے. ہم پودے لگا رہے ہیں, آگے وہ پودے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ ایک
گلشن بنتا چلا جائے. اچھا، ایک نجی ٹیلی ویژن پر آپ نے ایک نعت پڑھی جو کہ بہت زیادہ وائرل ہوئی, لوگوں نے بہت پسند کی, اور اس کی طرز بھی آپ نے فوری طور پہ بنائی اور بعد میں آپ نے اس کی پراپر طرز میں بھی پڑھا اور بہت عمدہ. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, یہ نعت ہم ایک کمپٹیشن میں نے پڑھی تھی, وہ میں پیش کرتا ہوں. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہے محمد, دو جہاں کے داتا ہے, سارا جگ سوالی ہے. ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, اور ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, اور سارا جگ سوالی ہے. شعر سنیے کہ چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے. اللہ اللہ, سبحان اللہ سر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ ایک سرور جو پیدا ہوتا ہے آپ کے نزدیک, ایک سامع کے اندر کون سی ایسی خصوصیات ہونی چاہیے جس کے سامنے نعت پڑھنے کا آپ کو مزہ آتا ہے؟ یہ سب سے سننے والے کے لیے, پڑھنے والے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا سامع اچھا ہو. صحیح, مطلب اگر سامع اچھا ہوتا ہے تو اس سے پڑھنے والے کا ایک ذوق بلند ہوتا ہے اور آسان طریقے سے حضور کی نعت پڑھتا ہے, وہ آگے سے رسپانس مل رہا ہوتا ہے نا. وہ جب سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے اندر یہ جذبات ہوتے ہیں کہ جتنا کچھ ہے نا سارا سامنے پیش کر دیں. بالکل, مطلب جتنے اندر جو اندر حضور کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے, جو آپ کو فن ہے, جو آپ کے اندر کلام ہے, جو آپ کو مطلب جو کچھ آپ کے سامنے ہے, مطلب دل کرتا ہے کہ سارا کچھ پیش کر دیں. تو وہ ایک جذبات اور طرح کے ہوتے ہیں پڑھنے سے. اچھا, آپ نے اس کے علاوہ مختلف زبانوں میں بھی پڑھا کلام, بہت سی زبانوں کے اندر. ہم پنجابی میں, ہمارے کچھ دوست ایسے ہیں جو کہ پنجابی میں سننا چاہتے ہیں. غالباً میرے ابا جان کو بھی آپ کی یہ نعت جو ہے وہ بہت اچھی لگتی ہے, کیسی جو درد بن کے. سر یہ نعت ہے آج محمد اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا خوبصورت کلام. اچھا, یہ ان کا کلام ہے, ماشاء اللہ, درد بھرا کلام. اس کلام کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ جی میں بسم بیان اللہ, کرتا بسم ہوں. اللہ, ضرور بتائیں. یہ الحاج نذیر حسین نظامی رحمۃ اللہ تعالی, ان کا میں نے نام لیا. انہوں نے ریڈیو پر یہ جب نعت پڑھی تو قبلہ اعظم چشتی صاحب نے جب یہ نعت سنی تو سن کے ان پہ وہ کیفیت طاری ہوئی کہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے, رو کے اپنا برا حال کر لیا. مطلب ایسی کیفیت سے اور اس درد بھرے انداز سے قبلہ نظامی صاحب نے اس کلام کو پیش کیا. اس کے 2-3 شعر میں پیش کرتا ہوں. ہاں کسی جے درد بن کے آ جان دو, میری لوں دے وچ سما جان دو, کسی جے درد حسن دی سلطنت دیا شاہ
سلطنت دیا شاہ سونیا ساڈے بستی وی پھیرا پا جاندوں ساڈے بستی وی پھیرا پا جاندوں. شعر سنیے گا, سرکار کی رخ کی ضیاء دیکھیے گا کہ کی کراں کالی رات نہیں مکدی, کی کراں کالی رات نہیں مکدی, تو جیاندوں تے دن چڑھا جاندوں, تو جیاندوں تے دن چڑھا جاندوں. جیویں ہستی مٹائی آزم دی, جیویں ہستی مٹائی آزم دی, حسرتاں وی کدے مٹا مٹا جاندو, حسرتاں وی کدے مٹا جاندو. میری لوں لوں دے وچ سما جاندو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جامع بہت بہت شکریہ, آپ کی قیمتی وقت ہے, اتنا خوبصورت آپ نے پڑھا. اور ناظرین یقیناً آپ لوگوں نے بھی ہمارے آج کے اس پروگرام کو بہت زیادہ جو ہے وہ سرور کے ساتھ, بڑی کیفیت کے ساتھ سنا ہوگا. اور اس پروگرام کے حوالے سے اور ہمارے باقی جو پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ کی قیمتی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا. آپ سب کی سماعت اور نظارے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.